جو نکاح ہوتے ہیں وہ بالکل سادگی کے ساتھ، اور جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ بالکل بھی نہیں پڑھاتے۔ میں اللہ کا شکر ہے میں نکاحوں کی فیسوں پہ نہیں پلتا، نہ میرے بچے پلتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اپنی محنت کرتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اپنی شادی اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی مستحق لوگ ہیں نا، ان کے سامنے اپنی یہ ٹیپ ٹاپ کی رونمائی نہ کرو، ان کی بچیوں پہ پتہ نہیں کیا بیتے گی۔ ہمیں سادگی کا اسلام سبق دیتا ہے، اور سادہ زندگی میں ہی برکت ہے۔ کسی کا بنگلہ دیکھ کے اپنی جھونپڑی کو آگ مت لگاؤ، جھونپڑی سے محروم بھی ہو جاؤ گے، بنگلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ میرا بھائی رزق تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو آدمی یہ کہتا نا کہ میں کئی دفعہ کہا تو ملازموں کو دھمکیاں نہ لگایا کرو میں تجھے نکال دوں گا، اگر نکال دیا تو کہاں جائے گا، یہ فرعونیت ہے، یہ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ رزق اس کے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال۔ وہاڑی کی ایسی مسجد جہاں پر تمام تر نکاح جو ہے وہ اس مسجد کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، اور اس مسجد کے امام صاحب کی یہ ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو نکاح ہوتے ہیں وہ بالکل سادگی کے ساتھ ہوں، اور جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں ان کی جو نماز جنازہ ہے ان کو بالکل بھی جو ہے وہ ترجیح نہیں دیتے، ان کی نماز جنازہ بالکل بھی نہیں پڑھاتے۔ یہ ان کو خیال کس طرح سے آتا ہے، کس طرح اس کو شروع کرتے ہیں، کب اس مسجد کے اندر آتے ہیں؟ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاری ورحمۃ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شان ہے جی۔ سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام ہے جی قاری محمد داؤد ارشد ڈوگر۔ سر یہ بتائیں کہ حفظ آپ نے کب کیا، کب سے اسلام کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں؟ وہ سر میں نے حفظ کیا 1975 میں، اور اس کے بعد پھر درس نظامی کیا۔ درس نظامی کے بعد تقریباً 40 سال ہو گئے مجھے دین کی خدمت کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ، لیکن لمبا عرصہ جو ہے وہ ادھر ہی گزرا ہے۔ تو سر ادھر کتنا ٹائم ہو چکا ہے آپ؟ ادھر آپ اندازہ لگا لیں 1992 نومبر میں یہاں آیا تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ ماشاءاللہ سے یہ بتائیں کہ اتنا ٹائم آپ نے یہاں پہ گزارا ہے، کس طرح سے ادھر وقت گزر رہا ہے، اور نکاح جو ہے وہ آپ نے کب سے یہاں پہ شروع کیا ہے کہ مساجد کے اندر ہی جو ہے وہ آپ ترجیح دیتے ہیں نکاح کو؟ وہ سر وقت تو جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بچوں کو بھی کیا کرتا ہوں کہ میرے خیال میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا دکھی ہے ہمارے سوا، ہم اتنے خوشحال ہیں۔ یقین صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سویا امن کے ساتھ، صبح اٹھا صحت کے ساتھ، اور اس دن کا رزق اس کے گھر میں موجود ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ نے ساری دنیا دے دی۔ بس یہ ایک توکل ہے، کبھی ہرس نہیں، کبھی تما نہیں، کبھی جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ آج تک میں نے میرے خیال میں کہ 1 لاکھ روپیہ بھی جمع کر کے نہیں رکھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا صرف یہ کی جاتی کہ اللہ کسی کی محتاجی نہ دینا۔ وافر رزق بینکوں میں رکھنے کے لیے وہ، کیونکہ شریعت کا یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ جمع کر کے رکھو، جمع کرنے والوں کی اللہ نے نفی کی ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں تمہیں دیتا ہوں اسے خرچ کرو۔ اگر میں ایک آدمی کو زیادہ دیتا ہوں تو وہ کمزوروں کو دیکھے، ان کی بھلائی کا سوچے، جب وہ سوچے گا معاشرہ امن ہو جائے گا۔ مدینے کی ریاست کے ہم نعرے لگاتے ہیں، لیکن مدینے کی ریاست کے اصول تو دیکھو کیسے اصول تھے۔ کوئی منگتا آپ کو نہیں ملے گا ادھر، کوئی گداگر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ضابطہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے قرآن کو پیش نظر رکھتے تھے کہ اللہ نے کہا میں تمہیں دیتا ہوں تم خرچ کرو، اور وہ یہ کرتے تھے۔ جیسا کہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، تو یہی سوچ کے یہاں زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی اللہ کا شکر ہے کبھی پریشانی نہیں آئی، کبھی صرف اللہ سے دعا جو ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایک تو زندگی صحت والی دینا، ایک دنیا داری میں کسی عدالت کچہری کا چکر نہ لگے، اللہ اس سے بچا کے رکھنا، رزق تو نے دینا ہی دینا، یہ تو نے ذمہ اٹھایا ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ کب سے اس مسجد کے اندر نکاح پڑھا رہے ہیں؟ مسجد کے اندر تو نکاح جی رجسٹر میرے پاس تقریباً میرے خیال میں کوئی 20 سال ہو گئے آئے ہوئے، تو اس وقت سے نکاح جو ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں نکاح پڑھایا جائے، اور حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ غیر شرعی رسومات جو ہے ان سے بچا جائے۔ تو اس لحاظ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں زیادہ تر کوشش یہ کرتا ہوں کہ برات سے پہلے میں ان کا نکاح پڑھا دوں مسجد میں، اور اس کے بعد وہ برات لے کے اپنی جدر بھی چلے جائیں، وہ اپنا جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ کریں، تو ہم اس سے پیچھے رہیں۔
ڈیجیٹل دور ہے اور لوگ جو ہے وہ ہزاروں روپے لیتے ہیں نکاح کے لیے اور کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں مرضی بلا لیں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ پیسے کو ترجیح نہیں دے رہے یا آپ جو ہے وہ دین کی طرف اپنا جو ہے وہ زیادہ تر رجحان کریں؟ یہ ابھی بات آ گئی. ابھی انہوں نے مجھے فیس دی ہے، وہ 1000 روپیہ میں نے بچے کو دے دیا، 1000 روپیہ بچی کو دے دیا، بقایا 3000 میں نے رکھ لیا. اس میں سے بلدیہ کی فیس دینی ہے، وہ کوئی 1000-1500 مجھے بچ جائے گا. یہ تو اللہ کا شکر ہے، کبھی اللہ نے ذہن میں بٹھایا ہی نہیں ہے کہ تو نے مال اکٹھا کرنا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے. میں حتی الامکان تو ایسی جگہوں سے ویسے بچتا ہوں جہاں جا کے ٹائم ضائع ہو. مجھے نہ خوشی ہوتی ہے نکاح کے آنے کی تو نہ اس کے جانے کی غمی ہوتی ہے، نہ آج تک کسی سے ڈیمانڈ کر کے مانگا ہے. اگر محسوس نہ ہو، میں آپ کو ایک مثال سنا. ادھر ایک نکاح آ گیا، میں نکاح پڑھانے کا، زور کی جماعت کھڑی ہو گئی، انہوں نے جناب ایسا آتش بازی کی، اتنا آتش بازی کی. خیر میں نے نماز پڑھائی مشکل سے، جا کے نکاح پڑھایا. وہ کہنے لگے جی فیس، میں نے کہا جی 2000. تو بچی کا باپ کہنے لگا قاری صاحب میں نے تو ان کو 1000 کہا تھا. میں نے کہا مجھے پوچھ کے کہا تھا، مجھ سے پوچھ لینا تھا پہلے. کہتے جی وہ خیر کرتے کراتے 1000 روپیہ انہوں نے دیا. میں چپ کر کے باہر نکلے، ایک بادشاہ آدمی یعنی کہ مذہبی آدمی، وہ مجھے کہنے لگے جی ایک بات کرو، آپ ناراض تو نہیں ہو کہ؟ میں کہا یار ناراضگی کیا بات ہے، آپ نے فیس مانگ کے اچھا نہیں کیا. میں کہا جی کیوں؟ کہنے نہیں بس آپ کا شیان شانی. میں کہا جی آپ برات کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا وہ جو باجے چل رہے تھے، آتش بازی ہو رہی تھی، آپ اس کے ساتھ تھے نا؟ ہماری نماز ٹوٹل خراب ہوئی. میں کہا ادھر کیوں نہیں بولے؟ ادھر 20,000 کی آتش بازی جلا دی، اگر میں نے 2000. میں نے کہا آج تک میں نے کبھی فیس مانگی نہیں. اگر آپ گواہی دے دیں کہ یہ بچہ کمزور ہے، میں اپنی جیب سے دے دوں اس کو. میں اللہ کا شکر ہے میں نکاحوں کی فیسوں پہ نہیں پلتا، نہ میرے بچے پلتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اپنی محنت کرتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ میں نے کبھی یہ ذہن میں رکھا ہی نہیں. سر یہ بتائیں کہ نکاح کے بھی پیسے نہیں لے رہے، کہیں پہ جا کے بھی ان کی ڈیمانڈ کے اوپر بھی نہیں جاتے کہ ادھر سے آپ کو پیسے زیادہ ملیں. تو مسجد کے اندر آپ کی کتنی تنخواہ ہے، کتنے سے گزارا کر رہے ہیں؟ سر 30,000 تنخواہ ہے، 1000 روپیہ ڈیلی کا خرچہ تھوڑا ہے، کھانا ہی ہے نا. جو پیٹ میں یہ 9 انچ مربع کا ٹویا ہے یہ بھرنا ہے، اس کے علاوہ تو ضرورت ہی نہیں، یہ اللہ بھر دیتا ہے. تو سر یہ بتائیں کہ آپ یہ بھی سنا ہے کہ آپ بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھاتے. وہ تو بالکل صحیح سنا آپ نے. 32 سال سے ادھر کوئی جنازہ نہیں پڑھایا، اور میں نے یہ شرط رکھ کے آیا تھا میں ادھر کہ بھائی میں نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھانا. یہ ابھی سوچ لینا، یہ جذبات میں نہیں میں کہہ رہا، یہ ہوش و حواس میں ہوں. اگر آپ نے مجھے رکھنا ہے تو بے نماز کا جنازہ میں نے نہیں پڑھنا. وہ خیر کہنے لگے جی ٹھیک ہے چلو آپ نہ پڑھیں. اور پھر جنازہ، پہلا جنازہ مسجد کے صدر کا وہ بے نماز کا آ گیا، نہیں پڑھایا. بیٹھے نکالا نہیں آپ؟ نہیں، ان کی جرت کیا نکالنے کی. میرا بھائی رزق تو اللہ کے قبضے میں ہے. جو آدمی یہ کہتا نا کہ میں کئی دفعہ کہا تو ملازموں کو دھمکیاں نہ لگایا کرو میں تجھے نکال دوں گا، اگر نکال دیا تو کہا جائے گا یہ فرعونیت ہے. یہ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. رزق اس کے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، طاقتور ذات، رزق دینے والی وہ ذات ہے. اس لیے مسجد میں کبھی آج تک اللہ کا شکر ہے کوئی بھی بات حق کی ہے تو کبھی ذہن میں تصور بھی نہیں آیا یار یہ نکال دیں گے، کدھر جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے. جب کھلانے والا وہ ہے تو پھر یہ تو سوچنے میں سمجھو کدھر تو عید کا منافی ہے کہ کدھر سے کھائیں گے، ادھر سے ہی کھانا ہے، اس نے دینا. لاسٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ ڈیجیٹل دور ہے اور لوگ جو ہے وہ کروڑوں روپے اپنی شادیوں کے اوپر لگا دیتے ہیں. پچھلے ہی دنوں ایک رجب بٹ ہے، ان کی بھی شادی ہوئی ہے اور انہوں نے کروڑوں روپے اپنی شادی کے اوپر لگائے ہیں. کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ اصل میں جی میسیج یہ ہے کہ یہ معاشرے کو زخمی کرنے والی بات ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اپنی شادی اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی مستحق لوگ ہیں نا، ان کے سامنے اپنی شادی کی رونمائی نہ کرو. ان کے سامنے اپنی یہ ٹیپ ٹاپ کی رونمائی نہ کرو. ان کی بچیوں پہ پتہ نہیں کیا بیتے گی، کیا گزرے گی ان بچیوں پہ کہ جن کے باپ صبح جاتے ہیں شام کو 700 روپیہ 800 روپیہ لے کے آتے ہیں. جب وہ ایسے تمہارے شاہانہ انداز دیکھیں گی تو وہ کدھر جائیں گے. اور یہ جرم جو ہے یہ قیامت تک تمہارے کھاتے میں پڑے گا اور قیامت کو آپ کو دینا پڑے گا. اس لیے اپنے آپ کو سادگی میں رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سادہ زندگی وہ اختیاری تھی، اضطراری نہیں. ہمارے پاس تو نہیں ہے تو ہم سادہ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ہاتھ نہ پہنچے تو کوڑی. ہمارے پاس سود کا مال ہمیں ملتا نہیں، حرام ہمارے قبضے میں نہیں آتا، ہم بڑے صوفی ہیں. آ گیا سب کچھ ہڑپ.
لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی اختیاری تھی. آپ اگر چاہتے تو اللہ نے نہیں کہا میرے نبی اگر چاہتے ہو تو میں اور پہاڑ کو سونے کا بنا دوں, لیکن آپ نے اختیاری. اور پھر یہاں تک کہ ایک دن نماز پڑھا کے جلدی جلدی نکلے. صحابہ کا اللہ خیر تھی, فرمایا سونے کی ڈیلی گھر میں پڑی تھی, اور وہ مجھے یاد آئی تو میں پریشان ہو کہ اگر اس کو خرچ کرنے سے پہلے موت آئے گی تو اللہ کو حساب کیسے دینا ہے. تو میں نے وہ فوراً جا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. ہمیں سادگی کا اسلام سبق دیتا ہے, اور سادہ زندگی میں ہی برکت ہے. شاہانہ زندگی یہ پھر آپ کو حرام حلال کا فرق جو ہے نا وہ ختم کر دے گی. اس لیے وہی بات, اپنے سے نیچے کو دیکھو, اوپر مت دیکھو. کسی کا بنگلہ دیکھ کے اپنی جھونپڑی کو آگ مت لگاؤ, جھونپڑی سے محروم بھی ہو جاؤ گے, بنگلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. خواہشات پہ کنٹرول کرو, خواہشات کو روکو, کوئی بھی پریشان نہیں ہوتا. بے شک جی, اس دکھلاوے سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ جس دکھلاوے سے آپ کے اس دکھلاوے سے کسی کا دل دکھے, یا وہ بندہ اس بات کی خواہش کرے کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا تو میں اس طرح کر لیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ